بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آرام فرما رہی تھی، کیونکہ اس صبح سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا، آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار تھا، اس کو بلا جھجک سلطان کے کمرے میں آنے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہوں گے تبھی وہ ان سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان کی آنکھ کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، نہ کچھ سن سکے، نہ ہی محسوس کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتائیں کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں ایک خاتون ہے جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا، لیکن چند سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کی ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ خنزیر کا گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس کا گوشت نہیں کھاتے؟ ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب سے میرے پاس سبق لینا شروع ہوئی وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا، سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا، اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہو گئی ہوں کہ اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ سن کر سلطان بولے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے نکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے ثابت کر کے دوں گا۔ پھر سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون اگلی صبح کو گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت کی ایک بوٹی کی چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 ٹکڑے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں سلطان موسم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی پکا لو، اگرچہ چاہے اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دے دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو خنزیر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور یہ واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی کے ساتھ کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی ہوتی ہے۔ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا سلطان موسم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج گیا۔